ایک سیاسی جماعت سے دوسری جماعت نکالنے کا کرتب ایک سیاسی جماعت میں سے نظریہ ضرورت کے تحت دوسری جماعت نکالنے کا کرتب صدر جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، جب پاکستان کی خالق جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے بدن سے ایوب خان نے کنونشن لیگ پیدا کر کے خود اس کی صدارت سنبھالی اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ باقی ماندہ پارٹی کونسل مسلم لیگ کے نام سے موسوم ہوئی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح اس کی صدر مقرر ہوئیں۔ 1964 کے صدارتی الیکشن میں انہوں نے صدر مملکت ایوب خان کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں انہیں مقبولیت حاصل تھی، لیکن حکومت کے سارے وسائل استعمال کر کے ایوب خان ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے اقتدار کا تسلسل جاری رہا۔ دوسری کامیاب کوشش صدر جنرل پرویز مشرف نے کی۔ ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کر رہی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا کر خود برسر اقتدار آ گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے کافلی کو نکال کر اسے بھی وردی پہنا دی۔ پرویز مشرف نے یہ ہدف اپنے پرنسپل سیکرٹری اور دوست طارق عزیز کو سونپا، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو واپس اصلی شکل دی جائے اور قائد اعظم سے منسوب قائد لیگ کا نام دیا جائے۔ نئی جماعت کی قیادت کے لیے چودھری شجاعت حسین اور ان کے کزن چودھری پرویز الہی کا انتخاب کیا گیا۔ طارق عزیز نے دونوں سے رابطہ کر کے مسلم لیگ نون کو کاف لیگ میں تبدیل کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ دونوں کی ملاقات جنرل پرویز مشرف سے کرائی گئی اور ان کی کوششوں سے پی ایم ایل نون کے اکثر اراکین نے نئی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ کاف کا باضابطہ افتتاح 20 اگست 2002 کو ہوا اور اسی سال ہونے والے عام انتخابات اکتوبر 2002 میں سرکاری چھتری تلے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ چند پسماندگان نون لیگ میں ہی میاں نواز شریف سے وفاداری کا دم بھرتے رہے۔ پرویز مشرف نے کاف لیگ کی حکومت بنوانے کے لیے پیپلز پارٹی میں سے بھی پی 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 پیٹریاٹ گروپ اور پی 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 آفتاب شیرپاؤ گروپ نکالے تھے، لیکن جو کامیابی اور طویل عمری کاف لیگ کو حاصل ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔